اللہ تعالیٰ مبالغے سے بات حفاظت فرمائے. دو جگہ پہ آج کل انسان کی دینداری کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے کیمسٹری میں کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، تو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ پتہ چل جائے گا کہ کتنی دینداری ہے. ایک شادی کے موقع پر بچوں کی تربیت میں دیکھنا ہونا کتنی دینداری ہے، اس کے اندر دین کی کتنی قدر اور قیمت ہے، اور حقیقتاً یہ دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے. شادی کے موقع پہ دیکھو، بچوں کی تربیت کے موقع پہ دیکھو، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو شادی کے موقع پہ پتہ چلے گا کتنی دینداری ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ ابھی شادی کے موقع پہ جتنے ڈھول بجتے ہیں اور جتنا اسراف، جتنی تبذیر، جتنا دکھاوا، جتنے رسومات، اس کی ایک ہی بنیاد اور کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی صرف ایک بنیاد ہے جو میں نے آپ کو آیت بتائی، من کان یرید العاجلۃ. عاجلہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا کرے؟ برادری نہیں مانتی. برادری نہیں مانتی، اب برادری کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے. برادری کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. اچھا، جب برادری کو راضی کرنے کی کوشش کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک حدیث لکھ کر بھیج دی. حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو. اما جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، او قال من التمس رضا الناس فی سخط اللہ فی سخط الرب. دو دفعہ الفاظ مختلف ہیں اس کے. بیان فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کی رضا کو چاہتا ہے اللہ کی ناراضگی کے اندر، اور جیسے میں نے کہا نا کہ برادری کہتی ہے کہ نہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، جب دوسرے کرتے تھے تو ہم جاتے تھے، جب برادری کا تقاضا ہے تو مہندی بھی ہوگی، مایو بھی ہوگا. برادری کا تقاضا ہے، پردہ ہمارے پاس برادری میں نہیں ہوتا، ہم مردوں عورتوں کو علیحدہ نہیں بٹھا سکتے، کرنا پڑے گا. برادری میں جب لین دین ہوتا ہے، تحفے تحائف، میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بتایا تھا، جو ہمارے تحفے تحائف شادی کی بنیاد پر یہ تحفہ نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت کہیں پہ رشوت کی بنتی ہے، اور کہیں پہ اس کی حیثیت سود کی بنتی ہے، کہیں پہ اس کی حیثیت اسراف و تبذیر کی بنتی ہے. یہ حقیقتاً اس کے اوپر شرعی اعتبار سے ہدیہ کی تعریف لازم نہیں، ساق پر صادق نہیں آتی. کہ پچھلی دفعہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتائی تھی یہ بات. اب برادری کہتی ہے تو برادری کے لیے لین دین کرنا پڑے گا، اتنے جوڑے دینے ہی پڑیں گے، تحفے تحائف دینے پڑیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بڑی خبیث رسم ہے کہ جہاں پر لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، پہلے بچے کی ولادت یا دوسرے تیسرے بچے کی ولادت خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکی کے والدین اٹھائیں گے. بالکل ناجائز اور حرام ہے. کہتے یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کو باتیں سننی پڑتی. ابھی آج مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا، خاتون کہہ رہی تھی کہ خادمہ ہے، عورت ہے، اس کو میں زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہوں. وہ کہتی نہیں، میں نے تو بارات کرنی ہے، اور بارات میں بھی ایک ڈش نہیں 3 سے 4 ڈشز کرنی ہے، کیونکہ نہیں کرو گے تو برادری ہم کو کرے گی. بتائیں میں زکوٰۃ کے پیسے دوں کہ نہ دوں اس کو. یہ آج کی بات ہے، آج مجھے جیسا یہ میسج موصول ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اب ہماری قوت فیصلہ کیا ہے. قوت فیصلہ اگر تو لوگوں کو راضی کرنا ہے اللہ کی ناراضگی کے اندر، تو اما جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا کہ جو آدمی لوگوں کی رضا کو، لوگوں کے راضی کرنے کو اللہ کی ناراضگی میں تلاش کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. اگر لوگوں میں جتنا خرچ کرنا خرچ کر کے دیکھ لیں، نہ پہلے کبھی راضی ہوئے نہ کبھی راضی ہوں گے. اور بیان فرمایا کہ من تمس رضا اللہ فی سخط الناس، اور جو آدمی رب یا لفظ اللہ یا رب دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آ رہا ہے حدیث شریف میں، کہ جو آدمی اللہ یا رب کی رضا کو تلاش کرے گا لوگوں کی ناراضگی کے اندر. لوگ ناراض ہیں کہتے کھوتے ہو جائیں گے، کہتے جی ہم تمہاری شادی میں آئیں گے نہیں تو نہ آؤ، ہم تعلقات ختم کر دیں گے. اگر تو شریعت کی وجہ تعلقات ختم کرنا تو کر دو. ابھی میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کرنا کر دو، تم لوگوں نے جو کرنا کرو، میں وہ کروں گا جس میں اللہ کی رضا مندی ہے. تو اللہ اپنی طاقت سے لوگوں کو راضی کریں گے.